السلام علیکم ناظرین، دنیا ویلوگ کے ساتھ میں ہوں محمد اشفاق۔ ناظرین، میں نے 7 جولائی کے ویلوگ میں یہ بات کہی تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بطور چیف جسٹس پاکستان اپنے عہدے کا حلف 17 ستمبر کو لیں گے اور پھر ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ اور اس ویلوگ میں خاص بات میں نے یہ کہی تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے کے بعد 3.5 سے پونے 4 سال تک جو سپریم جوڈیشل کونسل کا ادارہ غیر فعال رہا وہ ایکٹیو ہوگا، اس کو فعال کیا جائے گا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے ادارے کو درست سمت پر ڈالنے کے لیے اقدامات کریں گے، جس کے حوالے سے آپ نے گزشتہ روز سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس دیکھا۔ تو آج کے ویلوگ میں کل کا جو اجلاس ہوا چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں، اس اجلاس میں کیا کیا ہوا، کس طرح سے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف کارروائی کو آگے بڑھایا گیا، اور جو باقی ججز ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ مجموعی طور پر 29 شکایات آئی تھیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف، جس میں سے 19 شکایات کو خارج کیا گیا۔ یہ بات تو سپریم کورٹ کے آفیشیل اعلامیہ میں سامنے آ گئی ہے، لیکن وہ جو 19 جج ہیں وہ کون کون ہیں، ان کے خلاف کیا کیا شکایات ہیں، یہ ساری تفصیلات میں آج کے ویلوگ میں رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو کل جب چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں اجلاس ہوا تو سپریم جوڈیشل کونسل کے جو باقی ممبران ہیں ان میں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس سردار طارق مسعود اور 2 صوبوں کی ہائی کورٹس یعنی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ پنجاب سے ممبر تھے، وہ اجلاس میں شریک ہوئے۔ اسی طرح سے بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بلوچستان سے ممبر تھے، وہ نعیم اختر افغان، وہ اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ جیسے ہی اجلاس شروع ہوا تو اجلاس میں تمام جو 29 ججز کے خلاف شکایات تھیں ان کو تمام ججز کے سامنے ممبران کے سامنے رکھا گیا۔ تو جب سب سے پہلے جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی جو کہ سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کے خلاف شکایات سے متعلق جب بات آئی تو مختلف قسم کی شکایات ہیں ان کے خلاف، ویڈیو لیک سکینڈل کے حوالے سے بھی شکایت آئی۔ پھر ایک میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب ہیں، انہوں نے بھی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں سے متعلق شکایات درج کروا رکھی ہیں۔ اس سے متعلق تو سب سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس پاکستان نے یہ کہا کہ اس حوالے سے شکایات پر کیا کہتے ہیں، تو چیف جسٹس نے اپنا ووٹ پہلے دیا اور یہ کہا کہ وہ انہیں شو کاز نوٹس جاری کر رہے ہیں۔ ان کے بعد جب جسٹس اعجاز الحسن کی باری آئی جو کہ سینئر ممبر ہیں کونسل کے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تو ابھی تک جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو شکایات آئی ہیں اس کا تو میں نے ابھی مطالعہ نہیں کیا، نہ میں نے ان کو دیکھا ہے، تو لہٰذا ابھی مجھے وقت چاہیے، پھر میں یہ فیصلہ کروں گا کہ ان کو اس کارروائی کا میں نے حصہ بننا، یعنی حصے سے مراد کہ وہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس اقدام کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں، یہ بھی فیصلہ بعد میں ہوگا۔ یعنی جسٹس اعجاز الحسن نے کوئی وہاں پر ووٹ نہیں دیا اور یہ کہہ دیا کہ میں نے ابھی ان کے خلاف درج شکایات کا ابھی میں نے ان کا مطالعہ کرنا ہے، ابھی دیکھنا ہے، پھر فیصلہ کروں گا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے یہ بات بالکل انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پوائنٹ کو وہ سپورٹ کرتے ہیں اور ٹھیک ہے ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا جائے۔ جب 3 ممبران کی باری ختم ہوئی تو پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب کی باری آئی، تو انہوں نے بہت ہی یہ بات کہی وہاں پر، انہوں نے کہا کہ میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ میری نظر میں قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی شکایت آئی ہے تو پہلے اس کا جواب آنا چاہیے، اگر وہ جواب نہ دے تو پھر اس کے بعد چیزیں آگے بڑھائیں، اور اگر اب اس حوالے سے اس کے جواب کے بعد ہی کارروائی آگے بنتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو شو کاز نوٹس کے حق میں نہیں ہوں، میری نظر میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو سمپل سادہ نوٹس کیا جائے تاکہ جو مواد ان کے خلاف آیا ہے وہ اس کا تحریری جواب دے سکیں، تو اس لیے میں شو کاز نوٹس کے حق میں نہیں ہوں۔ اس کے اوپر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے بطور سپریم جوڈیشل کونسل 2 منٹ کی گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ میں جسٹس مظاہر نقوی کو شو کاز نوٹس کے حق میں نہیں ہوں، میری نظر میں یہ سمپل ان کو نوٹس ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنا جواب جمع کروا سکے، اور یہ ہر جس کے خلاف کوئی شکایت آتی ہے اس کو پورا حق دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کا دفاع کر سکے۔
اس کے بعد باری آئی بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نعیم اختر افغان صاحب کی. انہوں نے بھی قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس پاکستان کے پوائنٹ کو سپورٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو شو کاز نوٹس کی حمایت کرتا ہوں. یوں پھر جو فیصلہ ہوا وہ یہ ہوا کہ دو جو ججز تھے انہوں نے شو کاز نوٹس کے حوالے سے چیف جسٹس پاکستان کے پوائنٹ کو سپورٹ نہیں کیا اور پھر اکثریتی فیصلے کی بنیاد پر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا. اس کے بعد کمیشن کے ہی سینئر ممبر جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف شکایت تھی ایک. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اس شکایت کی حد تک علیحدہ رکھتا ہوں. پھر جسٹس منصور اور اسی طرح سے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے خلاف بھی ایک شکایت تھی. سب سے پہلے جب جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف شکایت آئی تو جسٹس منصور علی شاہ کمیشن کے ممبر بنے اور انہوں نے اس شکایت کو خارج کر دیا. اور جب جسٹس سردار طارق مسعود جو کہ کونسل کے ممبر ہیں ان کے خلاف جب شکایت آئی تو اس شکایت کو بھی جسٹس منصور علی شاہ نے بیٹھ کے سنا. جسٹس سردار طارق مسعود کونسل میں اس وقت نہیں بیٹھے، اپنے آپ کو علیحدہ کیا. تو اس موقع پر کمیشن نے متفقہ طور پر جو کونسل کے ممبران تھے انہوں نے جنہوں نے جسٹس سردار طارق مسعود پر الزام لگایا تھا، آمنہ ملک جو کہ شہری ہیں، ان کو یہ کہا ہے کہ وہ مزید دستاویزات فراہم کریں اور آئندہ اجلاس میں ان کو ان پرسن بھی بلا لیا گیا ہے. اب یہاں تک تو کارروائی ساری سامنے آ چکی تھی. اب جو باقی جو شکایات تھیں، کن کن کے خلاف شکایات تھیں، ان کو کیسے خارج کیا گیا، تو سب سے پہلے جو شکایت دوسری آئی وہ آئی سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کے خلاف. ان کے خلاف متفقہ طور پر کونسل کے 5 ممبران نے شکایت کو خارج کیا. سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار، جن کے خلاف پاکستان مسلم لیگ نون اور وکلاء کا ایک گروپ ان کے خلاف احتجاج بھی کرتا رہا، ان کے اقدامات کو سپورٹ نہیں کی اور ان کے خلاف باتیں بھی کرتے رہے اور ان کے خلاف شکایات بھی درج کروائیں اور ان کو متنازع بھی بنانے کی کوشش کی گئی. تو پھر چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور 5 ممبران نے سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار کے خلاف متفقہ طور پر شکایات کو خارج کر دیا، سرے سے ہی ان کو ناقابل سماعت قرار دے دیا. اس کے بعد سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف مس کنڈکٹ کی شکایات آئیں کہ ان کا جو جھکاؤ تھا وہ ایک پارٹی کی طرف تھا اور پھر انہوں نے فل کوڈ نہیں بنائے کئی معاملات پر. اس طرح کی متعدد شکایات ان کے خلاف تھیں. ان کے خلاف بھی شکایات کو متفقہ طور پر کمیشن کے 5 ممبران نے خارج کر دیا. اس کے بعد سپریم کورٹ کے سابق جج ہیں جسٹس مشیر عالم، ان کے خلاف بھی شکایات تھیں، ان کو بھی کمیشن کے ممبران نے خارج کر دیا. اور سب سے جو دلچسپ بات ہے، سب سے زیادہ چاروں صوبوں کی ہائی کورٹس میں جو شکایات موجود تھیں وہ تھیں سندھ ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف. سندھ ہائی کورٹ کے 12 ججز کے خلاف مس کنڈکٹ کی شکایات تھیں اور ان شکایات کو اور وہ عرصہ دراز سے جمع کروائی گئی تھی کونسل میں. ان شکایات کے حوالے سے بھی چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس سردار طارق مسعود اور دونوں صوبوں کے جو چیف جسٹسز ہیں انہوں نے متفقہ طور پر سندھ ہائی کورٹ کے 12 ججز کے خلاف شکایات کو خارج کیا. اس کے بعد ہم لاہور ہائی کورٹ کی اگر بات کریں تو لاہور ہائی کورٹ کے صرف ایک جج کے خلاف شکایت تھی. لاہور وہ بھی ان کی ججمنٹ کے بنیاد کے اوپر دائر کی گئی تھی. لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں جسٹس شاہد بلال حسن، جو کہ لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کا حصہ ہیں اور ان کے فیصلوں کو عدالتوں میں بطور مثال پیش کیا جاتا ہے. تو ان کے خلاف بھی کوئی شکایت موجود تھی اس کو بھی کونسل نے متفقہ طور پر مسترد کر دیا، خارج کر دیا. اس کے بعد سپریم کورٹ کی جج جسٹس عائشہ اے ملک کے خلاف شکایت تھی اور یہ شکایت ان کے خلاف اس وقت کونسل میں جمع کروائی گئی جب وہ لاہور ہائی کورٹ کی جج تھیں. یعنی آپ یہ حساب لگا لیں کہ 3.25 سال سے سپریم جوڈیشل کونسل کے میٹنگ کا اجلاس ہی نہیں بلایا جا سکا.
اور ایک پلندہ بنتا جا رہا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف، اور پھر طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھیں کہ لوگوں کو انصاف فراہم کرنے والے اپنے ججز کے خلاف شکایات نہیں سن رہے، تو وہ کام چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بلا امتیاز شروع کیا اور تمام جو پرانی شکایات تھیں ان کو کھولی۔ تو پھر جسٹس عائشہ اے ملک کے خلاف بھی شکایات کو متفقہ طور پر مسترد کر دیا گیا، خارج کر دیا گیا، یعنی مجموعی طور پر 29 شکایات تھیں، 19 شکایات کو خارج کیا گیا۔ ایک شکایت جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف شکایت کو قابل سماعت قرار دیا گیا، جبکہ ایک شکایت جو تھی جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف، ان کے خلاف سائل کو مزید دستاویزات پیش کرنے اور ان کو ان پرسن بھی آئندہ اجلاس میں طلب کیا گیا۔ تو اس حوالے سے سب سے جو دلچسپ بات تھی کمیشن کے اس اجلاس میں وہ یہ تھی کہ اپنے دور میں متنازع رہنے والے سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے خلاف جو بڑی باتیں کی گئیں کہ ان کے اوپر یہ الزامات ہیں، ان کی آڈیو آ گئی، انہوں نے وہ فیصلوں سے متاثر ہوئے، پھر انہوں نے کسی کے کہنے پر فیصلے کیے، تو یوں ان کے خلاف بھی کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، شکایت کو خارج کیا گیا۔ اسی طرح سے سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف بھی آڈیو لیک سکینڈل کے حوالے سے، ان کی ساس کے حوالے سے یہ باتیں کی گئی تھیں کہ وہ کسی کے انفلوئنس میں آ کر فیصلے کر رہے ہیں، اس طرح کی شکایت تھی، تو ان کے خلاف بھی شکایات کو مسترد کر دیا گیا اور صرف جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف شکایت کو برقرار رکھا گیا ہے اور ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جیسے ہی تحریری طور پر ان کو یہ شو کاز نوٹس موصول ہوگا تو وہ اس نوٹس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، اور اس حوالے سے وہ یہ بتائیں گے کہ یہ جو کمیشن کی کارروائی ہے وہ ان سے متفق نہیں ہے اور ان پر اعتماد کا اظہار نہیں کرتے۔ تو یہ آنے والے دنوں میں چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی۔